اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جعفر برمکی کے قتل اور اس کے بعد برہمی خاندان کے مختلف افراد کو زندان میں ڈالنے کے باعث مملکت کے مختلف مقامات پر بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ بغاوتیں صرف برہمکیوں کی حمایت میں نہیں بلکہ مملکت کے حالات دیکھتے ہوئے اور دوسرے بہت سے عوامل بھی بغاوتوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یمن، آذربائیجان، خراسان، مصر اور عراق کے علاوہ دوسرے بہت سے علاقوں میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان بغاوتوں کی بڑی بڑی وجوہات کچھ اس طرح سے تھیں۔ اول، مملکت کا رقبہ بہت زیادہ وسیع تھا اور کہیں نہ کہیں سے لوگوں کی سازشیں، شکایات آتی جاتی رہتی تھیں۔ دوئم، متعدد صوبے پایۂ تخت خلافت سے دور دراز کی مسافت پر واقع تھے، لہذا سرکشی اور بغاوت کا خطرہ تھا۔ سوم، اس زمانے میں نقل و حرکت کے وسائل بہت محدود تھے جو بغاوت کا باعث بنتے تھے۔ چہارے، حکومت کے پرچم تلے مختلف قسم کے انکار و عقائد رکھنے والے بہت سے گروہ، بہت قومیں اکٹھی ہو گئی تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتی تھیں۔ پنجم، خارجی مذہب کا وجود بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ تھا اور یہ فتنہ ہر جگہ کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی صوبے میں اٹھا رہتا تھا۔ ششم، بنو عماس کے خلاف دعوت علویہ اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ ہفتم، اس فارس اپنا گزشتہ دار عظیم لانے کے لیے بے قرار تھے اور آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کی طاق میں رہتے تھے۔ اس طرح کے اور بہت سے اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے جو بدامنی، شوش اور بغاوت کے موجب بنتے تھے۔ بغاوتوں کی حالت کچھ عہد ہارون رشید میں ہی خاص طور پر نہیں تھی بلکہ عہد سابق میں بھی یہی کیفیت تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ عباسی دور میں سیاسی شورشیں اور بے ہنگامہ آرائیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہارون رشید اور اس کے اسلاف کے زمانے میں جو نظم مملکت رائج تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ خلیفہ بار بار صوبوں کے والیوں کا تبادلہ کرنے پر مجبور تھا کہ وہ اپنے صوبے میں خود مختاری کا زمانہ نہ دیکھنے لگے اور خلیفہ کے اقتدار اعلیٰ سے روگردانی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نظام میں خوبی کم اور خرابی زیادہ تھی، یعنی کہ خوبی کم اور خرابی زیادہ تھی۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ والی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ چند روز ہیں، اس کے بعد انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنا من مانی کرنے لگتے تھے جس کی وجہ سے سیاست اور نظم و مملکت میں نئے نئے واقعات روح پذیر ہوتے رہتے تھے۔ والی بجائے اس کے کہ تعمیر اصلاح کی طرف مائل ہو، اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح سے زیادہ مال جمع کر لیں اور دولت مند بن جائیں، کیونکہ ہر وقت انہیں کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اب معزز دل ہوئے اور اب یہ عہدہ ان کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ یہ حالت صرف بڑے بڑے صوبوں ہی کی نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی یہی کیفیت تھی۔ ان کے والی تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے تھے جس کی بنا پر والی رعایا کی بہتری کا کام یا نظم و نسق درست کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ دل، مال و دولت جمع کرنے میں لگ جاتے تھے تاکہ جب تک انہیں تبدیل کیا جائے یا معزول کر دیا جائے اس وقت تک وہ کافی رقم جمع کر لیں۔ ہارون رشید کے دور میں اگر ان عوامل کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے شہر ایسے ملتے ہیں جہاں کے والی کئی بار تبدیل کیے گئے۔ کوفہ شہر میں جو وقتاً فوقتاً والی مقرر کیے گئے تھے ان کی تعداد 9 تھی۔ بصرہ میں مختلف والیوں کو معزول کرنے کے لیے والی مقرر کیے جاتے رہے۔ اس طرح بصرہ میں لگاتار آگے پیچھے یکے بعد دیگرے 15 ولی مقرر کیے گئے۔ مدینہ منورہ میں آگے پیچھے 11 والیوں کا مقرر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں اور ان کی تعداد 16 تھی۔ اس طرح شام اور مصر بھی بہت کم عرصے بعد والیوں کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ والیوں کی یہ تعداد اس کے باوجود ہے کہ سارے والی بنو عباس سے مقرر کیے جاتے تھے اور بنو عباس کے خلقہ اس بات پر مجبور تھے کہ اپنے عزیز و اقارب کو مختلف صوبوں کا والی مقرر کریں۔ اس کی بہت مختلف وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ دوم، دوسروں کے مقابلے میں کم خطرناک تھے۔ سوم، دوسروں سے کہیں زیادہ سربلندی، عزت یا شرف، اقتدار میں شرکت اور مال و دولت میں حصہ انہیں کرب خلافت کے باعث حاصل تھا، لہٰذا خود ان کی بھلائی اس میں تھی کہ حکومت کے خلاف آمادہ عمل نہ ہو۔ چہارم، ان کے لیے وہ زیادہ سہولتیں حاصل تھیں جو خاندان کی خلافت میں سے ہونے کے باعث تھی جن سے دوسرے لوگ محروم تھے۔ پنجم، اس طرح خلیفہ کو زیادہ اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ خلافت کی تدبیر کا موقع ملتا تھا اور اپنی اولاد میں اس منصب کو متواتر، لگاتار اور پرامن طور پر باقی رہنے کا امکان تھا۔ اس
کے باوجود کہ والد زیادہ تر عباسی ہوتے تھے، سرکشیاں اور بغاوتیں کھڑی ہوتی رہی۔ ہارون رشید کے زمانے میں جو وارث رونما ہوئے، ان کی تہ میں کچھ دوسرے عوامل بھی ہارون رشید کے کار فرما تھے، جو کبھی دوسرے مقامات پر اور کبھی خود پایۂ تخت خلافت میں رونما ہو جایا کرتے تھے۔ ان بغاوتوں کے کھڑے ہونے میں ولی عہدی کا مسئلہ بھی شامل تھا، اس لیے کہ ہارون رشید کے بڑے بیٹے امین اور اس کے بعد مامون کو ولی عہد مقرر کر لیا گیا تھا، لہٰذا دونوں کے درمیان کشمکش تھی۔ امین کی طرف واری عرب کر رہے تھے، جبکہ مامون رشید کی پشت پناہی جرانی کر رہے تھے۔ اس طرح دو بڑی قوتوں کے درمیان ایک طرح کی محاذ آرائی تھی جو بغاوت کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال ہارون رشید کے دور میں جب مختلف صوبوں میں بغاوتیں اٹھی اور انہوں نے خیبر ہوئی تو اس نے بغاوتوں کا فروغ کرنے کا پہم ارادہ کر لیا تھا۔ ان بغاوتوں میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال خراسان کا خطہ تھا، اس لیے کہ ایک تو یہاں ملک کے رہنے والے تھے اور برمکہ سے جعفر کو قتل کرنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے باقی کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ اس بنا پر خراسان کا صوبہ پوری شدت سے ہارون رشید کے خلاف اٹھ سکتا تھا۔ اور پھر صوبے میں ایک اور خطرہ بھی منڈلایا جا رہا تھا۔ اس کی بھی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہجری 178 میں ہارون رشید نے فضل بن یحییٰ برمکی کو خراسان کا والی بنایا تھا۔ فضل بھائی وہاں 1 سال کچھ زیادہ مدت تک مقیم رہا۔ اس نے ایک امر مطلق زندگی وہاں بسر کی۔ وہ بالکل خود مختار تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا یا روک نوک کرنے والا نہیں تھا۔ وہاں کے دوران قیام میں اس نے مختلف متعدد قسموں کے کارنامے انجام دیے، جس میں سب سے زیادہ خطرناک کام کیا کہ اس نے ایک جیش عظیم کی تنظیم قائم کی۔ اس لشکر عظیم کا بہانہ اس نے یہ بنایا کہ حدود خراساں کے دفاع کے لیے اس جیسے لشکر کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لشکر کا نام اس نے عباسہ رکھا تھا۔ اس لشکر کے لوگوں نے ایک نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے اور انہیں مستقل معاوضہ مسلمانوں کے بیت المال سے ملا کرتا تھا۔ اس لشکر کے ایرانی خراسانی شامل تھے جو شدت کی حد تک برا مکہ کی طرفدار تھے۔ یہ پور لشکر واضح اور غیر معروف طور پر آل برمک کے سوا کسی کو فرمان بردار نہیں تھا۔ اس لشکر کی خبریں رشید کو بھی پہنچی کرتی تھی۔ یہ تفصیل اس کے مخبر روانہ کیا کرتے تھے۔ رشید نے جب اس لشکر کو مرتب کرنے کی خبر سنی اور اسے یہ بھی بتایا کہ آج تک اتنا بڑا لشکر اس مملکت میں قائم نہیں کیا گیا تو وہ اندیشہ ہائے شدید میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بات اسے خاص طور پر ناگوار گزری کہ اتنا بڑا اقدام افضل برمکی نے اس کی اجازت اور مشورے کے بغیر کیسے کر لیا ہے۔ لیکن وہ ایسا موقع تھا کہ فی الفور ہارون رشید کی تادیبی کارروائی یا منفی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ بغداد میں مقیم تھا اور وہاں رہ کر خراسان کے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دینا اس کے لیے آسان بھی نہ تھا۔ جو برا مکہ اس کی خدمت میں بغداد کے اندر بازیاب رہا کرتے تھے، ان کے سامنے ہارون رشید نے اس لشکر کی تنظیم اور تدبیر سے متعلق کبھی اضطراب یا خوف و وحشت کا اظہار بھی نہیں کیا اور کامل صبر اور خاموشی سے کام لیتا رہا۔ اسی اثنا میں اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ یہ لشکر بہت طاقتور ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اس مخبروں نے اس لشکر پر فضل برمکی کے تصرفات پر جرح اور تنقید کی تھی۔ ہارون رشید دن بہ دن اس لشکر اور فضل برمکی سے نالاں ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا جو خبر اس کے مخبروں نے لکھا تھا اس نے فضل برمکی کے باپ یحییٰ برمکی کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا اس سے ملاحظہ کریں اور اپنے ساجزادے کو ایک خط لکھ کر نصیحت کریں کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہے۔ کہتے ہیں یحییٰ نے فوراً فضل کو ایک خط لکھا اور اسے بہت مفید اور ضروری نصیحتیں کی، لیکن یحییٰ برمکی ایسا چالاک انسان تھا کہ اس نے اس عظیم لشکر کی ترتیب اور تنظیم کے لیے ایک حرف بھی نہ لکھا جو خراسان میں برمکیوں کی حمایت کے لیے فضل بن یحییٰ نے قائم کیا تھا۔ ہارون رشید نے حکمت و مصلحت سے کام لیتے ہوئے فضل برمکی کو اس کے منصب سے سبکدوش یا برطرف تو نہیں کیا، بعض اہم امور کی آڑ لے کر فوراً اسے بغداد میں حاضر ہونے کی ہدایت کی۔ فضل برمکی نے یہ احتیاط کی کہ لاکھوں نوجوانوں پر جو اس نے ذاتی لشکر تیار کر رکھا تھا، جس کا نام اس نے عباسیہ رکھا تھا،
اس کے چند دستوں کے ساتھ وہ بغداد شہر میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان چند دنوں دستوں میں سے الگ الگ 10,000 اجمی لشکری شامل تھے۔ یہاں یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، ان لشکریوں میں ایک بھی لشکری عرب نہیں تھا۔ فضل برمکی ان مسلح اجمی دستوں کو لے کر بغداد پہنچا۔ رشید نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اپنی ناراضگی اس پر ظاہر نہ کی۔ ہارون رشید نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے جذبات کو اور عوام پر فاش ہونے نہ دیا، بلکہ اس فکر میں رہا کہ یہ اجمی لشکر جو فضل برمکی راستے میں حفاظت کے لیے اپنا ساتھ بغداد لے کر آیا ہے، کسی نہ کسی طرح جلد بغداد سے خراسان واپس چلا جائے گا۔ لیکن برا مکہ اس لشکر گراہ کو واپس جانے کے لیے نہیں لائے تھے، بلکہ وہ اسے اپنے تابع اور فرمانبردار بنا کر قلب بغداد میں رکھنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بغداد میں جو مستقر تھا، جس کا نام رصافہ تھا، اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا قطعہ زمین لشکر کے لیے حاصل کیا اور وہاں اس لشکر کے قیام کا اہتمام کیا گیا۔ لشکر کا یہ حصہ اس بڑے لشکر ایک جز تھا۔ پورے بڑے لشکر کا نام عباسہ تھا اور جو حصہ بغداد سے لایا گیا تھا اس کا نام برمکیوں نے گرمینیہ رکھ دیا۔ برے مکہ کے اس لشکر کو بغداد میں قیام کیے ابھی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہارون رشید کے قصر پر بھی مقرر کر دیا گیا اور اس کا مقصد بتایا گیا کہ ہارون رشید کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لشکر کے اس حصے کو متعین کیا گیا ہے۔ جو شخص گہری نظر سے برمکیوں کی اس حرکت کا جائزہ لے گا، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ در حقیقت برا مکہ کا اتنا بڑا لشکر تیار کرنا نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہارون رشید کے خلاف ایک انقلابی اقدام تھا، جس نے ہارون رشید اور خلافت عباسیہ کو پورے طور پر برمکہ کے دست تصرف میں دے دیا تھا، بلکہ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ برمکیوں کے اس اقدام نے اہل فارس اور عربوں کے درمیان سخت ترین کشمکش پیدا کر دی تھی، اتنی شدید کہ فتح اسلامی سے لے کر اب تک اس کی مثال دیکھنے میں نہیں آتی۔ کیونکہ فی الواقع اجمیوں کا عربیوں پر غالب آ جانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ ہارون رشید نے برا مکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور پھر برمکیوں نے جو مخصوص دستے ہارون رشید کے قصر پر مقرر کر دیے تھے، یہ دستے چند لمحوں کے اندر ہارون رشید اور اس کے نگہبانوں پر قابو پا سکتے تھے، اور کرمینیا کے وہ دستے چند سماعتوں کے اندر ہی اندر بغداد شہر میں داخل ہو کر امراء اور بڑے سالاروں کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے۔ اس صورتحال میں عربوں کا حشر کیا ہوتا؟ وہ کیا کرتے؟ وہ کہاں جاتے؟ کیا ان میں اتنی سکت تھی کہ وہ اس لشکر قاہرہ کے سامنے ٹھہر سکتے، جس سے بڑھ کر اب تک کوئی لشکر ساری مملکت میں ترتیب نہ دیا جا سکا؟ لشکر مذکورہ کی طرف سے برا مکہ ہارون رشید کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے۔ دوسری صورت ان کے پاس یہ بھی تھی کہ ہارون رشید کو معزل کر کے امراء بنو عباس میں سے اپنی مرضی اور پسند کے آدمی کو مسند آرائے خلافت کر دیتے۔ ان موقع پر جب لشکر عباسہ کا ایک حصہ بغداد میں آ گیا تھا، ایک موقع پر جعفر برمکی نے ہارون رشید کے ایک آدمی سے بڑی سچی پتے اور دل کی بات کہی تھی، اور یہ بات ہارون رشید کے اس آدمی ہارون رشید کو پہنچا دی تھی، اور غضب کی حالت میں ایک روز جعفر برمکی نے لشکر عباسہ کی موجودگی کی وجہ سے یہاں کہہ دیا تھا: خدا کی قسم، اگر ہارون رشید نے ہمیں ایسی باتوں پر مجبور کیا جو ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہوں، تو ہم اس کے لیے وبال صریح بن کر اس کے چھکے چھڑا سکتے ہیں۔ اس لشکر کی موجودگی میں حقیقت یہ تھی کہ ہارون رشید اس وقت بالکل ویسے ہی ہجوم مصائب میں گرا ہوا تھا جس طرح اس کا دادا ابو جعفر منصور اپنے سب سے بڑے خراسانی دشمن ابو مسلم کے مقابلے میں گرا تھا، لیکن منصور کی حالت مختلف تھی، اس لیے کہ وہ اپنے پائے تخت پر ہر طرح سے محفوظ تھا۔ اس کے ارد گرد جو لشکری اور سالار تھے وہ سب عرب و عجم، ان کا ایک بہت بڑا جمع غفیر اس کی مدد کے لیے موجود تھا، جو کسی بھی وقت ابو مسلم خراسانی پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ لیکن ہارون رشید کا حال اپنے دادا ابو جعفر سے منصور تھا۔ اس کی حالت برمکیوں کے سامنے ایسی تھی جیسے وہ کسی درندے کے سامنے بالکل یکا و تنہا اور غیر مسلح کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے سامنے سے بھاگ جانے کی کوئی صورت نہ رہی، اور ہر آن اسے یہ لگا رہے کہ نہ جانے کب وہ وحشی درندہ ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دے۔ اگر مورخین کے نزدیک ابو جعفر مسلم خراسانی کو قتل کر دینے اور اس کی جان لینے کے حق بجانب تھا،
اور یہ خود اس کی سلامتی اور تحفظ کا تقاضا تھا، تو ہارون رشید بھی برا مکہ کی اور بربادی کے سلسلے میں حق بجانب تھا۔ ہارون رشید نے برا مکہ کے خلاف جو کچھ کہا وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنی حکومت کے خلاف اور مملکت کو بچانے کے لیے اس نے کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا یہ دفاع عرب قومیت کی سیادت اور سربلندی کا دفاع تھا۔ جو کچھ عرصہ برمکیوں کی وجہ سے مائل و زوال و انحطاط ہوتا چلا جا رہا تھا، بہرحال جعفر برمکی کے قتل کے بعد برمکیوں کا وہ لشکر جو بغداد کے اندر تھا، اس سے تو ہارون رشید نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن عباسہ نام کے لشکر کا وہ بڑا حصہ جو خراسان میں موجود تھا، وہ کسی بھی وقت کسی برمکی کے اشارے پر ایسی بغاوت کھڑی کر سکتا تھا جو سرکشی پر آگ دوسرے صوبوں پر بھی بھڑکا سکتا تھا۔ عباسہ نام کے اس لشکر کے علاوہ اب برمکیوں نے ہارون رشید کے لیے ایک اور خطرہ کھڑا کرنے کی کوشش کر دی تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہارون رشید کے خلاف سرکش اور بغاوت کا ایک ہی گھناؤنا اقدام تھا، وہ اس طرح کہ جعفر برمکی، جس سے ہارون رشید کی بے پایہ محبت حاصل تھی اور وہ اس کا اور اس کے بے پناہ اعتقاد کے زیر اثر تھا، وہ عملاً شریکت حکومت بن گیا تھا، ہر عملے میں دخیل تھا اور مخصوص امور میں بھی اس کی چلتی تھی۔ یہ کہ دونوں ولی عہد و امین اور مامون کے مقابلے میں وہ بھی ایک حریف اور فریق حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اس نے باقاعدہ ان دنوں میں رنجش اور بغض اور عناد پہ عجم پیدا کر دیے، بلکہ ان دونوں کے گرد ایسی مسموم فضا پیدا کر دی تھی جو حسد اور عداوت عبارت تھی، اور حسد اور عداوت میں اس درجہ اضافہ ہوتا چلا گیا کہ اگر ان دونوں میں ٹھن جاتی تو خلافت کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ یہی جعفر برمکی نام کا وہ شخص تھا جس نے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کی احانت کی۔ وہ سیدہ کثر کی خلافت تھی اور بنی ہاشم کی ایک قابل عزت خاتون تھی۔ اس کے خلاف جعفر علانیہ اور خفیہ طور پر برسر جنگ رہا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ زبیدہ ایک خلیفہ کی بیٹی اور اس کے محسن اعظم کی رشید کی بیوی ہے۔ اس شخص کی جرأت اور بے باکی کا یہ عالم تھا کہ رشید کو جب رقم کی ضرورت ہوتی تو اکثر دینے سے انکار کر دیتا اور آڑ یہ لیتا کہ اموال مسلمین کو صحیح طور پر خرچ نہ ہونے دینا اس کا فرض ہے، حالانکہ وہ خود اور اس کے ساتھی اس کے قریبی رشتہ دار اموال مسلمین کو بے دریغ اور بغیر حساب کتاب کے خرچ کرتے رہتے تھے اور کوئی ان کا محاسبہ کرنے والا نہیں تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ مکر و فریب سے یہ خود رشید کا محاسب بن بیٹھا تھا اور اس کے اعتراض اور احتجاج کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ان حالات میں برا مکہ نے تدابیر صریحہ سے کام لے کر حکومت پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور ہارون رشید پر تمام دروازے بند کرتے چلے جا رہے تھے، لہٰذا ہارون کا چوکنا ہونا اور برمکیوں کے جال سے نکلنے کی کوشش کرنا ایک بہترین اور قدرتی امر تھا۔ حالانکہ برا مکہ کی حرکتوں اور کارروائیوں کا ہارون رشید ایک عرصہ دراز تک نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر وہ نہایت مناسب موقع پر ہوشیار ہو گیا جب اس کا نفوذ قلم دولت میں صلاحیت کر گیا اور اس کی شوخت پر خود اس کے پایہ تخت پر غالب آ گئی تھی، اور نعرہ سعویت عجمیت اس کی عرب قومیت کے خلاف نہایت شدت کے ساتھ گونجنے لگا تھا۔ اور اب تک جو کچھ کرتے آ رہے تھے، جس طرح اپنے ہاتھ دولت سے رنگتے رہتے تھے، حکومت پر اس کے محکموں اور شعبوں میں جس طرح قابض اور مصروف ہو گئے تھے، لوگوں کو مختلف ترکیبوں سے اپنے گرد جس طرح جمع کر لیا تھا، امراء و دولت کو جس طرح اپنے اشارہ چشم کا تابع فرمان بنا لیا تھا، ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز رشید کو کھل رہی تھی وہ ان برمکیوں کا اقتدار تھا، اور جو چیز چھایا ہوا تھا کوئی بات بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال خراسان کے علاوہ یمن، آذربائیجان اور مصر کے اندر کی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اسماعیل بن قاسم ایک روز اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ صحن میں چند قدم آگے بڑھا تھا کہ دیوان خانے سے بڑی تیزی کے ساتھ شازیہ کچھ دیر تک بڑے غور اور گھورنے کے انداز میں وہ اسماعیل کی طرف دیکھتی رہی، پھر محبت مٹھاس میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آج آپ نے گھر آنے میں اتنی دیر کر دی، کہاں رہے؟ اور ابھی تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ کی وجہ سے گھر کے کسی فرد نے بھی ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔
سب چاہتے تھے کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ بابا بڑی فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ اگر تھوڑی دیر تک واپس نہیں آتے تو وہ آپ کا پتہ کرنے کے لیے بھائی ابراہیم کو بھیجنے والے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے شازیہ کی رکی، پھر اپنے خوبصورت ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگی،